السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معزز ناظرین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جو کہ رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہذا تم میں سے اگر کوئی شخص یہ مہینہ پائے تو وہ ضرور اس مہینے میں روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے نہ کہ مشکل، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت جو ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی کما حق ہو صحیح معنوں میں قدرداری نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی، بالخصوص ہمارے اس مدرسہ قاسم العلوم گوہند پور بنگلور میں پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں ان کے سرپرستوں تک یہ بات پہنچانی مقصود تھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی مقدس راتیں ہمارے سامنے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ تو ایک تو ہم خود بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ الحمدللہ اس فکر کو سامنے رکھ کر الحمدللہ ہمارا ادارہ تقریباً 3-4 سال سے یہ خدمت انجام دیتا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر سارے طلباء کو جو عصر میں پڑھنے والے ہو یا مغرب میں پڑھنے والے ہو یا عشاء میں پڑھنے والے ہو، سارے بچوں کو فجر میں جمع کرنے اور اس کے اندر پورے سال میں بچے نے جتنا پڑھا ہے اس کا آموختہ کرائے، ریویژن جسے کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا نظم ہے۔ الحمدللہ جن کے والدین کو پتہ ہے
اور جنہیں فکر ہے وہ اپنے بچوں کو لگاتار پابندی سے اپنے بچوں کو برابر بھیج رہے ہیں۔ تو جو نئے طلباء ہیں وہ اس میں کوتاہی برت رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ بچے پورا سال الحمدللہ اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کے ساتھ ساتھ مدرسہ پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر چھٹیوں کے بہانے سارا جتنا انہوں نے پڑھا ہے اس سب کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو بچے نہ بھولیں۔ تو اسی لیے ہم نے ایک ریویژن کا اور آموختہ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ الحمدللہ بچے آئیں فجر کی نماز کے بعد، زیادہ نہیں آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھ کر الحمدللہ جتنا پڑھا ہے بچہ اول تا آخر ایک نظر ثانی کر لیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جیسا کہ بتایا گیا حدیث قدسی میں کہ اس کی رات کی عبادتوں کو، یعنی تراویح نماز، نفل نماز، سنت جو بھی ہے، اس سب کو اللہ رب العزت نے بہت ہی ثواب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہم نے اس کی بھی فکر کی کہ ہمارے اس مدرسے میں 20 روزہ تراویح کا نظم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں اور بچوں کو بھیجیں کہ ایک ہی جگہ استاد کی نگرانی میں بچے الحمدللہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تراویح پابندی سے پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر سے نکلتے ہیں کہ تراویح کے بہانے اور جا کر باہر دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب آ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے تراویح کی بھی فکر کی ہے، تو لہذا آپ اپنے بچوں کی فکر کریں اور بچوں کو اس 20 روزہ نظام میں ضرور شامل کریں۔ امید ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ضرور عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي